انا کے خاک راب نظر کیمیا کنند آیا بود کے گوشے چشمے بے ما کنند دین مجو اندر کتب اے بے خبر علم و حکمت از کتب دین از نظر۔ خواتین و حضرات، ہر صدی میں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے محبوب لوگ ہوتے ہیں جن کی توجہ و نظر سے غفلت میں سوئے ہوئے لوگ بیدار ہوتے ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ سامعین کرام، نگاہ کامل ایک معمولی پتھر کو بھی پارس کا روپ دے دیتی ہے۔ تصوف کی تاریخ کے اوراق نگاہ کامل کے بے شمار واقعات سے بھرے پڑے ہیں کہ اسی نظر اور توجہ سے جب ڈاکو، چور، گنہگار ایک لمحے میں برائی سے تائب ہو کر نیک بن گئے، جو جہالت کے باعث لوگوں کو لوٹتے تھے، نگاہ مرشد کے فیض سے دوسروں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کی توجہ سے روح اور عقل روشنی پاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جن کا دل غیر اللہ سے پاک ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ کیمیا میں بدلی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی منشا ختم ہو چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہو چکے ہیں۔ جب کوئی اپنے رب کی تجلی کو اپنے دل میں پاتا ہے تو وہاں موجود نور انسان کے تمام اعضاء میں گھومتا ہے خون کے ساتھ۔ پھر وہ تجلی انسان کے ہر حصے سے چھلکتی ہے اور پھر وہی توجہ بن جاتی ہے۔ اور وہ توجہ کوئی عام انسانوں والی نہیں ہوتی کہ جس طرح کوئی عام انسان توجہ کرتا ہے، بلکہ وہ توجہ اللہ کے نور والی ہوتی ہے، اللہ کے فیض والی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب توجہ میں بھی فرق ہے، ہر مرشد کی توجہ الگ الگ ہوتی ہے اور اس کے مقام پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ سلطان الفقر ششم میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرشد 3 قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی توجہ بھی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ اول مرشد کامل جو مرغی کی مثل ہوتا ہے، جس طرح مرغی کے نیچے جو انڈے آ جاتے ہیں تو اس سے بچے نکل آتے ہیں، اور جو باہر انڈے رہ جائیں تو اس سے بچے نہیں نکلتے۔ اسی طرح جو مرید مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھے تو وہ مرشد کی نظر میں ہوتے ہیں اور توجہ میں ہوتے ہیں، اور جو اس کی محفل سے نکل جائیں وہ اس کے تصرف سے باہر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مرشد مکمل کچھوے کی مثل ہوتا ہے۔ کچھوا انڈے خشکی پر دیتا ہے لیکن خود پانی میں رہتا ہے اور وہی پانی سے توجہ کرتا ہے اور بچے نکل آتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں تک نگاہ اثر کرتی ہے۔ سوم مرشد کامل اکمل کونج کی مثل ہوتا ہے۔ دیکھیے، کونج مشرق میں انڈے دیتی ہے اور مغرب میں جا کر وہ توجہ کرتی ہے اور بچے نکل آتے ہیں۔ اس کی نظر کی کوئی حد نہیں، اس کی توجہ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اصل مرشد وہی ہوتا ہے جس کی نظر ہر وقت طالب پہ رہے، چاہے طالب مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو یا 7 سمندر پار ہو۔ مگر ایک بات یاد رہے کہ توجہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور صاحب نظر جب تک آپ کی خلوص، پاکیزگی اور سچی لگن کا قائل نہیں ہوتا، اس کی توجہ حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ خلوص اور لگن کا کیسے پتہ چلتا ہے، تو یقین رکھیے کہ شیخ کی نگاہ قلب پہ ہوتی ہے، اور اسے نہ ہی صرف آپ کی قلبی کیفیت کا علم ہوتا ہے بلکہ آپ کے ذہن سے گزرنے والے خیالات سے بھی وہ آگاہ ہوتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے رزق افراد سے دیا ہو، اسے بھوک کا اندازہ کیسے ہو؟
جب تک کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ جس شخص نے کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں وہ سمندر کی وسعت کا اندازہ کیسے کرے گا؟ اس لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میدان میں تجربہ اور مشاہدہ کے بغیر ان احوال کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ جب تک کوئی واردات آپ پر بیتی نہ ہو تو آپ اس واردات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جب روشن خیال روحانی معاملات کا تمسخر اڑاتے ہیں اور بعض اوقات دینی پس منظر کے باوجود اس کی نفی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس راہ کے مسافر ہی نہیں، وہ نہ کبھی اس کے متلاشی ہوئے، نہ کبھی ان میں روحانیت کی سچی لگن پیدا ہوئی، اور نہ ہی کبھی ان کا ولی کامل سے پالا پڑا۔ اس لیے ان سے انکار ان کا حق ہے۔ انہوں نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں، وہ بھوک کا اندازہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں، وہ پانی کی وسعت اور بے کراں وسعت کا تصور کیسے کریں؟ اس لیے ان کی بے خبری اور تمسخر سے رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بات ہو رہی تھی توجہ کی۔ یہ مسئلہ بڑا نازک اور وضاحت طلب ہے کہ لوگ ولی کامل کی مجلس میں رہنے کے باوجود محروم کیوں رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی ولی کے قدموں میں بیٹھنے والے کچھ حضرات نامراد رہتے ہیں اور کچھ حضرات دور رہ کر بھی بامراد ہو جاتے ہیں۔ جن کو شیخ کی توجہ ملی، دیکھی ان کے باطن کا گند صاف ہو گیا، اور جن کے قلوب پر شیخ کی نگاہ نہیں پڑی وہ بدستور تاریک یا نیم تاریک رہے۔ ویسے تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، لیکن اس نصیب کو بنانے یا سنوارنے میں انسان کا اپنا خلوص اور محنت خاصا اہم کردار سر انجام دیتی ہے۔ اب ایک ولی اللہ مرشد کامل جس کے پاس آنے والے کچھ عقیدت مند اسے ولی کامل سمجھتے ہیں، اس سے بے حد عقیدت رکھتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور انہیں رہنمائی اور توجہ بھی ملتی ہے، اور کچھ حضرات اس ولی کی حالت ظاہری دیکھ کر شاکی ہو جاتے ہیں، جاسوسی کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس دل میں شک پیدا ہو جائے وہ بہرحال نگاہ اور توجہ کا اہل نہیں رہتا۔ دوسری طرف شیخ کی نگاہ انسان کے قلب پر ہوتی ہے اور وہ اس کی تمام کیفیت سے آگاہ ہوتا ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ راہ سلوک کی راہیوں اور مسافروں میں خلوص اور لگن بنیادی شرط ہے۔ یاد رکھیے کہ روحانی ہستیوں کا مقصد صرف اور صرف شریعت اور طریقت پر اپنی اثر روح کے ساتھ عمل کروانا ہوتا ہے۔ وہ نمود و نمائش سے دور بھاگتے ہیں اور وہ ہر قسم کے طمع سے پاک ہوتے ہیں۔ مرشد اور مرید کے درمیان عشق اور محبت اور عقیدت کا رشتہ اتنا مضبوط اور گہرا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے دنیاوی رشتے بھی ہیچ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو جیسے ولی کامل مرشد کے دیدار کو لاکھوں حجوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مرشد دا دیدار ہے باہو من لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ اور میاں محمد بخش جیسے ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں تو گلیوں کا کوڑا کرکٹ تھا، مجھے سائیوں نے محل میں بٹھا دیا۔ مطلب یہ کہ میں تو گلی کی خاک تھا، لیکن مرشد کی نظر نے مجھے خاک سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا۔ حق یہ ہے کہ مرشد کا ملنا امر ربی ہے، اور مرشد قلبی خلوص لگن اور محنت کے بغیر نہیں ملتا۔ جب سچا مرشد مل جائے تو پھر وہ مرید کے احوال پہ نظر رکھتا ہے، اور دراصل مرشد کامل بھی وہی ہوتا ہے جو مرید کے احوال پہ نگاہ رکھے، جہاں اس سے لغزش ہو اسے طریقے سے تنبیہ کرے اور راہ راست پہ لائے۔ یہی وہ تربیت ہے جو گلی کے کوڑے کو محل میں بٹھا دیتی ہے۔ لیکن شیخ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل کی زمین درست اور ہموار کی جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناپاک زمین کے پاک ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتنی بارش برسے کہ گندگی کو بہا لے جائے، دوسرا اتنا سورج چمکے کہ نجاست کو جلا دے اور اس کا نام و نشان مٹا دے۔ اس طرح قالب کی زمین کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ذکر الہی جس کی مثال بارش کی سی ہے، دوسرا شیخ کامل کی توجہ جس کی مثال سورج کی سی ہے۔ لیکن توجہ یعنی سورج سے پہلے ذکر الہی کی بارش ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک ذکر اللہ سے ہی قلوب کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ذکر بارگاہ الہی سے حاصل ہونے والی توفیق اور تحقیق اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عطا ہونے والی تلقین کا نام ہے۔ جو شخص ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے وہ ثانی خضر ہو جاتا ہے، اور جو شخص ذکر اللہ سے غافل رہتا ہے وہ مردود تر ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، ذکر اللہ سے دل کی زمین کسی فصل کو کاشت کرنے کے قابل ہوتی ہے، اور پھر سورج یعنی توجہ مرشد اس فصل کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے قلب کی زمین پر بارش نہیں برساتا، ہل نہیں چلاتا، اور زمین غیر آباد ہے، تو اس صورت میں توجہ اور سورج اس زمین کو کیا نفع دے گی؟ روحانیت میں کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ اصول ہیں۔ جس طرح آپ نے اے سی، ڈی سی یا ایس پی بھرتی ہونا ہو تو آپ کے پاس سی ایس ایس یا کوئی بڑی ڈگری ہونی چاہیے، تب جا کر آپ آفیسر بھرتی ہوں گے۔ اور اگر آپ کی تعلیم ہی مڈل یا میٹرک ہو تو کیا اس صورت میں آپ آفیسر لگ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے شیخ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دل کو اس قابل کریں کہ وہ شیخ کی توجہ وصول کر سکے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حقوق کی توجہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔